شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس طویل حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سیدہ طیبہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، تو رات کے وقت حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلے، باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں بھی آپ کے پیچھے باہر نکلی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جہاں سے گزر ہوتا وہاں وہاں راستے معطر ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو سونگتے سونگتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقی شریف کے اندر، جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میں دیکھنے کے بعد واپس آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر مردوں اور عورتوں کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں واپس آ گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پھر دریافت کیا، میں نے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خصوصی اہتمام کے ساتھ قبرستان تشریف لے کے گئے ہیں اور خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے، وجہ میں دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایویں بس بدعت کرتے ہیں لوگ اور اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ویسے تو سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اس شب برات کی فضیلت پر، اگر نہ بھی ہو تو اس رات کو اب بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے نا، اکٹھے ہو کے بیٹھ کے ذکر کریں یا علیحدہ علیحدہ ذکر کریں، کر تو ذکر ہی رہے ہیں نا، تو پھر اس پر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اس رات کی فضیلت پر۔ یہ جو میں ابھی حدیث مبارکہ یہ ایک طویل حدیث ہے، وہ پڑھ کے سناؤں گا، وہ حدیث سے بس پوری ہوگی، ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا۔ لیکن فرض کرے اگر نہ بھی ہو نا تو پھر بھی یار ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے نا کہ یار یہ اکٹھے ہو کے کریں گے کیا؟ یہ کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت، کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کر کے نعت پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، حدیث پڑھ کر سنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر تفسیر کر کے ان کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بیان سنائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ذکر و اذکار ہوگا، ہر بندہ اپنی اپنی انفرادی عبادت کرے گا، انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اجتماعی تلاوت کرے گا، یعنی کریں گے تو اللہ کا ذکر ہی نا، کریں گے تو عبادت ہی، کوئی غلط کام کرنے کے لیے تو اکٹھے نہیں ہوئے، تو پھر اس بندے کو کس دلیل کی ضرورت ہے؟ کیوں پیٹ میں مرور اٹھتا ہے کہ سارے سنی شب برات کو 15ویں شماعت کو بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے اندر خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنیوں کے نصیب میں کیا ہے محبوب کی غلامی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنا بھی ہمارے نصیب میں آیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آج معمول سے ہٹ کر ایسا کام ہوا ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، آج 15ویں شعبان ہے، حدیث کی ذمہ داری میری ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ حدیث ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آج کی رات یعنی 15ویں شعبان ہے، یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، رب ذوالجلال اپنی شان شیان گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور پھر آگے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب نہ کوئی سائنس بکری کے بال گن سکتی ہے اور نہ ہی گناہگاروں کی تعداد گنی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے گناہگاروں کی بخشش فرمائی ہے۔ بکری کے بال گنے جائیں گے؟ کوئی بکری کے بال گنے گا؟ نہیں گن سکتا۔ نہ بکری کے بالوں کی گنتی ہو سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ناپا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بے پناہ لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے آج کی رات۔